نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محمد سا کبھی کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا، محمد سا کبھی کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہ سورج لاکھ چکر کاٹ لے فانی نہ پائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کا پیکر ہی نہیں بلکہ سبب اور وجہ بھی تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی اصل مدار ہے دنیا کے وجود میں آنے کا، دنیا کے وجود میں آنے کا سبب، آنے کی وجہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کامل و مکمل تھے۔ آپ کا ظاہری حسن، آپ کا ظاہری جمال پردے میں رہا، پھر بھی کچھ نہ کچھ جھلک صحابہ نے جو محسوس کی وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان، میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ایک ایسی رات میں دیکھا جو چاندنی رات تھی، گرد و غبار نہیں تھا، ابر و باد کچھ بھی نہیں، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میری نگاہ جب رسول پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پڑی، چاند کی چاندنی اپنے شباب پہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے، دونوں میں مقابلہ کرنے لگا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کی طرف دیکھتا، میں پریشان۔ آخرکار میرے دل نے فیصلہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے، نبی کریم علیہ السلام زیادہ پرکشش ہے، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہے، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر نہ ظاہری اعتبار سے کوئی داغ ہے، نہ باطنی اعتبار سے داغ ہے، اور چاند میں تو داغ ہی داغ ہیں، اور چاند میں داغ ہو بھی نہ تو وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں چمک رہا ہے، وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل چمک رہا ہے، اس کا وجود بھی نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں، اس کی روشنی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مسکراتے تھے، جب کھل کے مسکراتے تھے، آپ ہنستے نہیں تھے، کھل کے مسکراتے ضرور تھے۔ وَإِذَا ضَحِكَ كَادَ يَتَلَأْلَؤُ إِلَى الْجُدُرِ، نبی کریم علیہ السلام جب مسکراتے تھے، آپ کے چہرے کی چمک سے، آپ کے دانتوں کی چمک آپ کو دیوار پہ محسوس ہوتی، دیکھنے والا بچشم سر، بچشم تصور نہیں، آپ کی چمک کو، آپ کے دانتوں کی چمک کو، آپ کی دانتوں کی دمک کو سامنے دیوار کے محسوس کرتا تھا۔ آپ فرماتے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ جیسا میں نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور پہلے بعد میں دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خلاق لا شریک کے محبوب لا شریک ہیں، وہ اپنی خالقیت میں لا شریک ہے، یہ محبوبیت میں لا شریک ہے، وہ اللہ ہے، اپنی معبودیت میں لا شریک ہے، یہ رسالت میں لا شریک ہے، سب آپ کے مقتدی ہیں، آپ سب انبیاء کے مقتدی ہیں، آپ سب رسولوں کے امام ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسالت اصل آپ کی ہے، نبوت اصل آپ کی ہے، دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو نبوت ملی، رسالت ملی، وہ سب آپ کے صدقے میں ملی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسست حریر ولا دیباجا علینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط او عرفا، میں نے کوئی نرم چیز ایسی چھوئی ہی نہیں، ہاتھ ہمارا اس میں ٹچ ہوا ہی نہیں، ایسی میں نے کوئی چیز چھو ہی نہیں جو آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم۔ میں نے ریشم بھی چھوا، میں نے حریر بھی چھوا، میں نے دیباج بھی چھوا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی میں جو نرمی تھی وہ کسی میں نہیں پائی۔ ہم نے خوشبوئیں بہت سونگھی، ہم نے عطر بھی بہت استعمال کیے، ہم نے مشک بھی بہت استعمال کیے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں جو خوشبو تھی وہ کہیں نہیں دیکھی۔ آپ کے پسینے کی جو بو تھی وہ اتنی شاندار تھی، اتنی کشش والی تھی کہ کسی عطر میں یہ بات ہم نے نہیں محسوس کی، کسی مشک میں ہم نے یہ بات نہیں محسوس کی۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی راستے سے گزر جاتے تھے، اذا مر النبی فی طریق من طرق المدینہ، مدینے کی کسی گلی سے آپ گزر جاتے، کسی راستے سے گزر جاتے، وجد منہ رائحۃ الطیب، تو صحابہ اس راستے میں، اس گلی میں، اس کوچے میں خوشبو محسوس کرتے تھے، اور آپ صحابہ سمجھ جاتے تھے ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا، اس نے اپنے محبوب کو سامنے رکھ کے کہا ہوگا، اپنے ممدوح کو سامنے رکھ کے کہا ہوگا، اپنے معشوق کو سامنے رکھ کے کہا ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں شعر کا مصداق اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شعر اسی حدیث سے مستفاد ہے، یہ شعر اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، یہ شعر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، اس کو سامنے رکھنے کے بعد، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے جو ثمرہ اس کے سامنے آیا، اس کے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی، اسی کو شاعر نے کہہ دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت اخیط السحر، میں صبح سویرے اس سینے کا کام کر رہے، کمرہ چھوٹا تھا، اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، میں نے ٹٹولا، میں نے تلاش کیا، میں نے جستجو کی، میں نے ڈھونڈا، میں نے ہاتھ پیر مارے، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ فسقطت منی البرا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها، میں نے تلاش کیا، فلم اقدر علیہ، مجھے ہاتھ نہ آئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، تو آپ کے چہرے کی نور کی کرنوں سے، شعاع سے وہ کمرہ جگمگا اٹھا، وہ کمرہ چمک گیا، روشن ہو گیا، سوئی نظر آ گئی، میں نے سوئی اٹھا لی اور آپ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اخبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا یا حمیرہ الویل ثم الویل ثلاثہ لمن حرم النظر الی وجہ۔ عائشہ، حمیرہ، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس اس شخص کے لیے جو میرے زیارت سے محروم رہے گا۔ شاعر نے کہا اپنے محبوب کے لیے ہے، کہا تو اپنے ممدوح کے لیے ہے، اللہ جانے اس کی نظر میں کیا مقصد رہا ہوگا، اللہ جانے اس کے ذہن میں کیا غرض رہی ہوگی، لیکن صحیح معنوں میں شعر کا مصداق اور فحوہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ تیرے رخ پہ جو نظر پڑی، تیرے رخ پہ جو نظر پڑی، وہ شعاع حسن سے جل گئی، تجھے دیکھ سکتا نہیں کوئی، تیرا حسن خود ہی نقاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔